بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تلقین غور و فکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے ہر ذرے میں ہماری سمجھ کے لیے مختلف نشانیاں رکھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنا ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ ہم ان نشانیوں سے ان کی اصل کی طرف جاتے ہیں یا وہی نشانیاں ہمارے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہیں؟ بالکل ایسے جیسے ایک ہی انگور میں آپ اسی انگور کا رس نکال کر مزے لے کر پیتے ہیں، یا اسی انگور کے رس کو کشیدہ کر کے اس سے شراب کی لعنت تیار کر کے پیتے ہیں۔ آپ آم کھاتے ہیں یا پھر اس کا مربع یا اچار بنا کر کھاتے ہیں، یہ پوری طرح آپ پر منحصر ہے، آپ کے ذائقے اور سوچ پر منحصر ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کسی نشانی یا تصویر کو مکمل دیکھتے ہیں یا اس میں سے چھپی اپنی مقصد پر نگاہ جمائے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ دوستو، اپنے مین ٹاپک پر جانے سے پہلے ان نشانیوں کے بارے میں خود قرآن کریم کیا فرماتا ہے، میں آپ کو ضرور سنوانا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس کو نہ صرف سنیں گے بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا تو ہر انسان کو دنیا میں ایک مقررہ وقت دیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو ایک امتحان دیا اور ساتھ ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام اور بے شمار صحیفے اور آسمانی کتب نازل فرمائی، جو انسان کو گن گن کر اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہیں۔ جیسے ہی انسان پیدا ہو کر شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کا امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا میں آج تک جتنی بھی انسان آئے اور جتنے انسان قیامت تک آنے ہیں، سب کی زندگی کا دورانیہ، مقام ولادت، مقام وفات، سب اللہ تعالیٰ کے نہ صرف علم میں ہیں بلکہ اس ساری ترتیب کا خالق بھی خود اللہ رب العالمین ہیں۔ اس لیے جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طے شدہ مشیت ہے۔ اس لیے اولاد کو اپنی جاگیر سمجھنے کے بجائے اگر ہم اولاد کو نسل انسانی آگے بڑھانے کا شرف سمجھے، وہ شرف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو ہمیں آگے زندگی میں اولاد کے حوالے سے معاملات میں غلطی کی گنجائش کم ہوگی۔ اولاد اور مال کے بارے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مال اور اولاد آزمائش کے طور پر دی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ دوستو، سورہ انفال کی جو آیت آپ نے ملاحظہ فرمائی،
اس میں مال اور اولاد کے حوالے سے بہت واضح نشانی ہے کہ مال اور اولاد نہ تو جاگیر ہے نہ آرام کی شے، بلکہ مال و اولاد کا مقصد آزمائش ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی لوگ آنے ہیں اور جتنے آ کے چلے گئے ہیں، سب کا مقام ولادت اور مقام وفات اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہی بیٹی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹی کی نسبت لوگ بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ تصور عام ہے کہ بیٹا پیسے کما کر دیتا ہے اور بیٹی پرائے گھر کی امانت ہے، تو جب اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کرنا ہے، اب جس کو بیٹا دے گا وہ خوش، کیونکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہوا اور ساتھ ہی بیٹی کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ لیکن جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس میں اللہ کا حکم تو پورا ہو گیا، لیکن پیسے آنے کا چانس ختم۔ تبھی اللہ تعالیٰ بیٹی کے والد کو زیادہ اعزاز دیتا ہے۔ اس سلسلے میں فرمان نبوی ہے کہ جس نے اپنی بیٹی یا بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ دوستو، یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیے۔ یہ بیٹا اور بیٹی کی جنگ کیوں؟ یہ خوشی اور ناراضگی کیوں؟ بیٹی کی پیدائش پر بھنگڑے اور بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کیوں؟ یہ صرف ہمارے غلط سوچ کی وجہ سے ہے، ہماری خود ساختہ سوچ، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک جنس ہمارے لیے فائدہ مند جبکہ دوسرا ہمارے لیے محض بوجھ ہے۔ حالانکہ فرمان الہی بالکل واضح اور صاف ہے کہ اولاد آزمائش ہیں، پھر ایک آزمائش پر خوشی اور ایک پر افسردہ۔ ایسا کیوں؟ اب اس تصور کو لے کر آگے آ جائیے۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ بیٹی جس روح کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے تھا۔ اس سارے کام میں آپ کا کردار محض اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو بخشا، اور ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آپ کو دی، جیسے کہ بچی کی خوراک، تعلیم و تربیت اور پھر نکاح۔ ان 3 ذمہ داریوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام کی نوید بھی دی۔ لیکن یاد رکھیے، جو بیٹی آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزاد روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم اور وہی امتحان بھی دیا ہے جو امتحان آپ کو دیا گیا ہے۔ اس آزاد روح بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکموں میں آپ کے تابع، کچھ حکموں میں ڈائریکٹ اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع، اور کچھ حکموں میں خود اس کو اپنے فیصلے کا اختیار بھی دیا ہے۔ جن فیصلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو خود اختیار دیا ہے، ان میں سے ایک اپنی پسند کا نکاح بھی شامل ہے۔ اگر بیٹی کہیں اس سلسلے میں غلطی کر رہی ہے تو بڑے کی حیثیت سے آپ اس کو اچھی نصیحت تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، ہم اپنا فیصلہ اپنی بیٹی پر مسلط نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹی کو کس طرح اپنے فیصلوں کی بینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ تو میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا دوں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یقیناً آپ بڑی بری جگہ کھڑے ہیں۔ دوستو، ایسے وقت میں جب آپ اپنا فیصلہ اپنی بیٹی پر مسلط کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ عین اللہ اور اس کے ایک بندے کے بالکل بیچ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دیا تھا، جسے استعمال کرنے سے آپ اسے روک رہے ہیں۔ اب مجھے بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں کہ آپ کتنی بری جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوستو، اسی طرح ایک جرگہ بیٹھتا ہے اور 2 خاندانوں کے بیچ صلح کی غرض سے ایک خاندان کی بیٹی بعض اوقات بیٹیاں بطور صلح دوسرے خاندان کو دے دیتا ہے۔ ایسا فیصلہ کرتے وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟
وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یقیناً آپ بڑی بری جگہ کھڑے ہیں۔ اس لیے ایسے تمام جرگے والوں سے میری گزارش ہے کہ اس دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہر سوال کا مدلل جواب مانگا جائے گا تو آپ کون سی دلیل دے کر اپنی جان آگ سے چھڑائیں گے؟ اس لیے یا تو ناموس کے نام پر بیٹیوں کی قربانی دینا چھوڑ دو، انہیں صلح کرانے والی بھیڑ بکری نہیں اللہ کی ایک آزاد روح سمجھو، یا پھر آج سے کوشش کر کے وہ دلیلیں جمع کرنا شروع کر دو کہ جسے پیش کر کے تم اپنے آپ کو اس دہکتے آگ سے بچا سکو۔ بیٹی جس کو اللہ رب العالمین نے باپ کی وراثت میں حصہ دار بنایا ہے، لیکن اگر آپ اسے وہ حصہ نہیں دینا چاہتے تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یقیناً آپ بہت بری جگہ کھڑے ہیں۔ آخر میں آپ سے پھر وہی بات دہراؤں گا کہ آپ کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں دی ہیں، بہت سے انبیاء علیہم السلام بھیجے، بہت سے آسمانی صحیفے اور کتب نازل فرمائی، لیکن اگر آپ نے پھر بھی نہیں سمجھنا تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو چیزوں کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے کی طاقت دے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔